ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہوں کو بھلا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں بھی بات مکمل نہیں ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا گناہ کو بھول جاتا ہے، آسمان کا وہ ٹکڑا جس کے نیچے اس نے گناہ کیا، آسمان کا وہ ٹکڑا بھی اس گناہ کرنے والے کے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں کل بروز قیامت اس حالت میں وہ ملے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ ہوگا اور اس کے خلاف کوئی گواہی بھی نہیں ہوگی کہ یا اللہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ اب کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ کے غلاموں کے غلام حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، آپ دمشق میں تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کے اندر آپ نے اعتکاف کیا، اور مسجد کا ماحول دیکھ کر آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یہ مسجد کا نظام مجھے دے دیا جائے، میں اس مسجد کا متولی بن جاؤں۔ تو آپ نے لوگوں کو دکھا کر، جیسے لوگ مسجد میں داخل ہوتے آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہو گئے۔ وہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ مسجد کا نظام مالک بن دینار کو دے دیں۔ ایک سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ایک سال گزرا، آپ نماز عشاء پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے، باہر قدم رکھا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اے مالک اب تو توبہ کر لے۔ تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کی کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، رب تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے رات عبادت کی۔ جب صبح نماز فجر کے بعد لوگ مسجد کے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ہجوم ہے۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا نظام کچھ بہتر نہیں ہے، اس کا نظام بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ہے تو وہ مالک بن دینار ہے، چونکہ وہ مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، وہ مسجد کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے آپ کو درخواست پیش کی کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مسجد کا نظام سنبھال لیں۔ تو آپ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوئے کہ الہی وہ وقت تھا کہ میں نے ایک سال تک اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی، تو مجھے ان لوگوں نے وہ منصب نہ دیا، میں نے ایک رات تیری رضا کے لیے سجدہ کیا، تو اب صبح یہ لوگ مجھے وہ کام دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ واللہ اللہ کی قسم اب میں مسجد کا متولی نہیں بنوں گا، مسجد کا فی سبیل اللہ کام کروں گا اور مسجد کے ساتھ اور زیادہ محبت کروں گا۔ تو میرے بھائی، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں بہتر وہ شخص ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو، ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو،
کبھی گناہ سے پہلے کبھی گناہ کے بعد۔